حضرت خفاف بن ایما کی صاحبزادی بیوہ ہو کے آ گئیں، بچے ساتھ تھے، سر راہ جناب عمر سے ملی اور مل کے کہنے لگی حضور میں اس صحابی کی بیٹی ہوں جنہوں نے احد والے دن اپنے بیٹے کے ساتھ مل کے معاشرہ کیا تھا، بچے میرے یتیم ہو گئے ہیں، میں بیوہ ہوں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فہرست نہیں مانگی، خرچے کی ڈیٹیل نہیں مانگی، تم آنا فلانے سے ملنا، پرسوں 9 بجے آ جانا دفتر، یہ کوئی بات نہیں کی۔ حضرت عمر غور سے کھڑے، اس بیٹی کی بات سنی، چھم چھم سیدنا فاروق کی آنکھوں سے آنسو گرے، دوڑ کے گھر گئے، ایک اونٹ نکالا، وہاں سے مال غنیمت کا مال کے بھر کے 2 بوریاں، اور بوریوں میں کیا تھا؟ چاندی بھی تھی، نقدی پیسے بھی تھے، کچھ ضرورت کا سامان بھی تھا، غلہ بھی تھا، 2 بوریاں بھر کے اونٹ پہ رکھ کے خود لگام اس بیٹی کے ہاتھ میں تھما کے کہا پتر سامان بھی تیرا ہے، اونٹ بھی تیرا ہے، اور یہ نہ سمجھنا یہی کچھ تجھے دیا ہے، جب یہ ختم ہوگا تو رب تیرے لیے اور بندوبست فرمائے گا۔ کیا مانا؟ کہ ڈیوٹیاں لگا دی گئی ہیں، ہمیں پتہ ہے یہ سامان کب تک ختم ہو جائے گا، پیسے کب تک ختم ہو جائیں گے، تیرے لیے میں نے نئے حکم بھی جاری کر دیے ہیں۔ ایک شخص نے کہا حضور ایک بیوہ کو آپ نے کچھ زیادہ ہی نہیں دے دیا؟ یہاں لوگ سیاسی تقسیم نہیں کرتے، تھوڑا کام والے کو دے دو، تھوڑا چوکیدار کو دے دو، تھوڑا گلی محلے میں دے دو، تھوڑا رشتہ داروں میں دے دو، سب ہمارے احسان کے نیچے رہیں گے۔ کہا ایک ہی خاتون کو آپ نے اتنا نہیں دے دیا؟ تو حضرت عمر ناراض ہو گئے، فرمانے لگے تجھے تیری مار ہوئے، میری نظروں میں آج بھی وہ جلوہ موجود ہے جب اس کا باپ اور بھائی میدان احد میں کافروں کے خلاف لڑائی کر رہے تھے، آج تک میری نظر میں موجود ہے۔ تو کہتا ہے میں نے زیادہ دے دیا۔ اولاد کسے نہیں پیاری ہوتی؟ بچوں کو دیکھ دیکھ کے بندہ کلیجہ ٹھنڈا کرتا ہے، اولاد کو دیکھ دیکھ کے آنکھوں کو سکون ہوتا ہے، انسان کی طبیعت شاش بشاش ہوتی ہے۔ حضرت عمر وظیفہ لگانے لگے تو حضور کے گھر میں خدمت کرنے والے حضرت اسامہ بن زید کا وظیفہ ڈبل لگایا اور اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کا وظیفہ سنگل لگایا۔ تو حضرت اسامہ بن زید کہنے لگے ابا جی میں نے تو ہجرت بھی کی، جہاد بھی کیا، اسامہ تو ان دنوں بچے تھے۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق جواب میں کہنے لگے پتر اسامہ کے والد زید نے بھی حضور کے گھر میں نوکری کی، اسامہ بھی نوکری کر رہا ہے۔ حضرت عمر کی شان کیا ہے زمانہ جانتا ہے، پر پھر بھی حضرت عمر فرمانے لگے تو نے اپنے باپ کے ساتھ ہجرت کی، فرمایا ان کی خدمت زیادہ ہے حضور کے گھر میں، لہذا ان کا وظیفہ بھی زیادہ لگایا جائے گا۔ چادریں آئی تھیں مال غنیمت میں، ڈھیر ساری چادریں، ڈھیر ساری۔ حضرت عمر نے صحابہ کرام علیہم رضوان کی ازواج پر، صحابیات پر وہ چادریں تقسیم کر دیں۔ ایک چادر بڑی خوبصورت نکلی اندر سے، تو سب کہنے لگے حضور یہ نا خاتون اول کے لیے سوٹ کرے گی، آپ کی اہلیہ کے لیے سوٹ کرے گی، کبھی آپ گھر لے جائیں نا، یہ سب سے بہتر ہے۔ تو یہ حضرت عمر کی بالغ نظری ہے، وہ کیا بندہ ہوا جس کی ہر جگہ نظر ہی نہ ہو۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جناب یہ چادر بڑی حسین ہے، آپ کے گھر والوں پہ جچے گی۔ تو حضرت عمر فرمانے لگے نہیں، ایک صحابیہ ہیں حضرت ام سلیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں بلاؤ یہ چادر انہیں دوں گا۔ حضور اس خاتون کو یہ چادر دینے کی وجہ بھی تو بیان کریں۔ تو حضرت عمر فرمانے لگے جب احد میں ڈھیر سارے لوگ زخمی ہو گئے تھے اور بھگدڑ مچ گئی تھی اور حالات خراب ہو گئے تھے، تو فرمایا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس ایمرجنسی کی حالت میں بھی جناب ام سلیت مشکیزہ پکڑ پکڑ کے زخمیوں کو پانی پلا رہی تھی۔ اس خاتون کی خدمات ہیں امت کے لیے، اس نے ڈیوٹی کی ہے صحابہ کے لیے، لہٰذا اس عورت کا زیادہ حق بنتا ہے کہ اس کو یہ اعزاز دیا جائے۔ میرٹ کی بنیاد پر تقسیم ہوگی، رشتہ داری کی بنیاد پر، تعلق کی بنیاد پر نہیں ہوگی، اس کا حق زیادہ بنتا ہے، اس کا درجہ زیادہ بنتا ہے، خدمات زیادہ ہیں، اس نے اپنی ڈیوٹی زیادہ اچھے طریقے سے سر انجام دی ہے۔ جب تک چیزیں آپ وسعت قلبی نہیں لاتے اپنی طبیعت میں، جب تک آپ گنجائش زیادہ پیدا نہیں کرتے، اتنی دیر تک حالات اس طرح کے نہیں ہوتے۔ پھر ایک اور مصیبت بن گئی ہے، وہ مصیبت ہے لیول کی۔ یہ کام میرے لیول کا نہیں،
جب آپ اپنے لیول سے نیچے اتریں گے، پروٹوکول سے ذرا نیچے اتریں گے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر خود توجہ دیں گے، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر. حضرت عمر جمعہ پڑھا رہے تھے، ایک صحابی دیر سے آئے. اب یہ نماز کا پوچھنا، جمعے کا پوچھنا، مطلب حکمران صاحب تو اوپر لیول کے ہیں، وہ تو پوچھیں گے کہ جناب میرے ساتھ تو آپ قومی سطح کا بندہ بٹھائیں، یہ والی باتیں. لیکن چھوٹے چھوٹے سوراخ پیدا ہوتے ہیں، پھر بند ٹوٹتے ہیں، حالات بگڑتے ہیں. قوموں کا اخلاق چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ پہلے بگڑتا ہے. چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ بچہ پہلے چھوٹی چوریاں کرتا ہے، خدا معاف فرمائے اگر اسے روکا نہ جائے، پھر وہ بڑی جگہوں پہ جا کے حالات خراب کرتا ہے. حضرت عمر فاروق ایک صحابی دیر سے جمعہ پڑھنے آئے تو حضرت عمر نے بعد میں بلا لیا. فرمایا تم اتنے سمجھدار آدمی ہو کہ اگر جمعے میں دیر سے آؤ گے تو باقی لوگوں کا کیا بنے گا؟ تو وہ صحابی آگے سے کہنے لگے مجھے پتا تھا آپ نے پوچھنا ہے، اور میں تو کہیں کام میں مصروف تھا امیر المومنین، میں تو دوڑا آیا ہوں، میں تو غسل بھی نہیں کر سکا، وضو کر کے مسجد میں آ گیا ہوں جمعہ پڑھنے. تو حضرت عمر فاروق ان کی بات سن کے خوش ہوئے، فرمانے لگے رب تیرا بھلا کرے، اس طرح کرنا، آئندہ جمعہ پڑھنے آنا تو غسل کر کے آنا. میرے نبی پاک نے غسل کرنے کا ارشاد فرمایا جمعے والے دن، غسل کر کے آنا. ان باتوں کا بھی یعنی حکومت کے قومی معاملات اور عالمی نقطہ نظر بھی ان کے ذہن میں ہے، اور یہاں تک جو باریک چیزیں یعنی حضرت عمر فاروق گزر رہے تھے تو کسی باغ کے کونے میں کھڑے ہو کے کچھ بچے چھوٹے چھوٹے بچے وہ کھجوریں اکٹھی کر رہے تھے. تو حضرت عمر نے کہا کس کے باغ میں لگے ہوئے ہو؟ سب بچے دوڑ گئے. تو حضرت سنان بن سلمہ فرماتے میں ابھی چھوٹا تھا، میں کھڑا ہو گیا تو میں نے کہا حضور ہم نے توڑ کے نہیں کھجوریں کھائیں، گری ہوئی کھائی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے جو رستے میں گر جائیں وہ اٹھانی ناجائز نہیں ہوتی، تو حضور یہ گری ہوئی کھجوریں کھائی ہیں. تو کہتے ہیں حضرت عمر فاروق بچے کی بات سن کے کہنے لگے رب تیرا بھلا کرے، تو نے صحیح بات کی طرف میری توجہ کرا دی ہے، اللہ تیرا بھلا کرے. اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چھوٹے سے بچے کے پاس کھڑے ہو گئے. کون؟ کس کے پاس؟ نہیں خواب تو نہیں دیکھ رہے میں اور آپ، حکمران وقت 22 لاکھ مربع میل کا حکمران بچے کے پاس کھڑے ہو گئے، چھوٹے بچے کے پاس. دکان پہ غریب آدمی چڑھ آئے نا، دکاندار صاحب اللہ ماشاءاللہ ان کا مزاج خراب ہو جاتا ہے. وہ تیسری چیز کہنا وہ والی دکھاؤ تو کہتے لینیاں تے لے تو جا، اور اگر تگڑا بندہ آ جائے تو کہتے ہیں جناب آپ اس طرح کریں نشاندہی کر دے، میں انشاءاللہ خرید کے لا کے پیش کر دوں گا. مزاج بدل جاتا ہے. غریبوں کے پاس، چھوٹوں کے پاس، عام آدمی کے پاس آپ جائیں. ہمارے حکمرانوں کا غریب آدمی سے گیپ بہت زیادہ ہے، پیروں کا غریب آدمی سے گیپ بہت زیادہ ہے، بڑے علماء کا عام آدمی سے گیپ زیادہ ہے، تاجروں کا عام آدمی سے گیپ زیادہ ہے، شیشے کے بڑے بڑے محلات میں سوسائٹیوں میں بسنے والوں کا غریبوں سے گیپ زیادہ ہے. اس لیے امیر غریب کی تفریق بڑھ گئی ہے، حالات اور طرح کے ہو گئے. بعض غرباء امیروں سے نفرت کرنے لگ گئے. ہماری شادی بیاہ تقریبات افطاریاں ان میں ہم اپنے لیول کے لوگ بلاتے ہیں جن سے ہمیں کاروباری ضروریات وابستہ ہوتی ہیں. ہم نے اس طرح کا ماحول بنایا، اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ معاشرے میں کئی قسم کی سوچیں پنپنے لگی ہیں، وسوسے غالب آنے لگے. بعضوں کا تنگ آمد بجنگ آمد، جب غریبوں کے بچے زیادہ تنگ آتے ہیں پھر ہتھیار اٹھاتے ہیں، پھر قلم چھوڑ دیتے ہیں. سوچنے کی ضرورت ہے ملک میں کہ برائی جنم لیتی کہاں سے ہے. یہاں تک اتر کے حضرت عمر فاروق ان لوگوں سے پیار کرتے. اب وہ بچے نے بات سنا دی حضرت سنان بن سلمہ نے، تو جناب عمر فاروق سے بچے نے فٹافٹ ایک اور فرمائش بھی کر دی. کہنے لگا حضور میں نے کھجوریں زیادہ جمع کر لی ہیں، وہ میرے دوست سارے بھاگ گئے ہیں آپ کو دیکھ کے، اب میں جب جاؤں گا نا تو کھجوریں میرے حصے کی ہیں، ہوں میں غریب بچہ، ماڑے گھر سے تعلق ہے، وہ میری کھجوریں چھین لیں گے. حضرت عمر کے ساتھ سپاہی بھی تھے، سارا کچھ بھی تھا. حضرت عمر نے بچے کا بازو پکڑا، فرمایا چل میں تجھے تیرے گھر چھوڑ کے آتا ہوں. حضرت عمر اس غریب کے دروازے پہ دستک دے کے کہا تیرا پتر تھا، پکڑ کے اس لیے لایا ہوں کوئی امیر زادہ اس غریب کے بچے کو تنگ نہ کر سکے. اللہ کوئی ایک بھیجنا حضرت فاروق اعظم کا ماننے والا جو غریب کے بچے کا بازو تھامے
اور اسے کہے کہ کوئی امیر زیادہ اس پر ظلم نہیں کرے گا، کوئی اسے تھپڑ نہیں مارے گا، کوئی اس کے حصے کے نمبر نہیں لے گا، کوئی اس کی جگہ رشوت دے کے نوکری پہ نہیں بیٹھ جائے گا، کوئی اس کی جگہ پیسے دے کے آگے نہیں بڑھ جائے گا، کوئی آئے نا جو اشک شوئی کرے، جو آنسو پونچھے لوگوں کے۔ لیکن یہاں تو منزل انہیں ملی ہے جو شریک سفر نہ تھے۔ میرے عزیزو، اس نہج پر دین نے ہمیں اسباق پڑھائے، اس نہج پر۔ حضرت عمر چھوٹی چیزوں کا، مسجد نبوی شریف میں آپ نے دیکھا دو لوگ اونچی آواز میں بات کر رہے ہیں، تو حضرت عمر نے فرمایا انہیں بلا کے لاؤ۔ بلا کے لایا، فرمایا تمہیں پتہ نہیں یہ حضور کی مسجد ہے؟ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے پائے نظر ہوش میں آ، یہ کوہ نبی ہے، آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی ہے۔ پتہ نہیں وہاں سارے نعرے ہی غلط ہیں، کسی کے مرد آباد کا نعرہ ہو تو وہ بھی غلط، اور کسی کے زندہ آباد کا نعرہ ہو تو وہ بھی غلط۔ وہاں ایک کی نعرہ صرف اچھا لگتا ہے، وہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسما۔ وہاں ایک کی نعرہ اچھا لگتا ہے کہ سونے آ گئے ہیں، نظر کرم ہو جائے۔ یا رسول اللہ پہنچ گئے ہیں، روزے دے دوالے نے غلامہ دیاں ٹولیاں، او ویکھو ایک پہ سن دے کروڑاں دیاں بولیاں۔ وہاں یہی نعرہ اچھا لگتا ہے، لب واہ ہیں، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں، کتنی مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے۔ اور قربان جاؤں اپنے امام پر، اس قلم پہ باری جس سے وہ لکھا کرتے تھے، کہنے لگے کعبے کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کہا۔ پوچھا جو تھا کسی نے کہ عظیمت کدھر کی ہے، ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، ورنہ اصل مراد حاضری تو اس پاک در کی ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا ان دو لوگوں کو بلایا، اور بلا کر کے فرمانے لگے کہاں کے رہنے والے ہو، کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم طائف کے رہنے والے ہیں۔ فرمایا تمہیں پتہ نہیں یہ نبی پاک کا روزہ ہے، حضور کی مسجد ہے، یہاں آواز اونچی نہیں کرتے، تمہیں خبر نہیں؟ اور پھر حضرت عمر فرمانے لگے اگر تم مدینے کے رہنے والے ہوتے تو میں تمہیں کوڑے مارتا، میں تمہیں سزا دیتا، تمہیں پتہ نہیں کہ کس طرح کا مزاج اور ماحول ہونا چاہیے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خدمات ہیں، آپ تو بازاروں میں جب جاتے تھے نا تو فرماتے تھے ہمارے بازار میں صرف وہ بندہ آ کے کام کرے جو دین کا علم جانتا ہے، جسے تجارت کے اصول پتہ ہیں، وہ آئے، دوسرے کو بیٹھنے نہیں دیتے تھے۔ اپنے مزاج کے لحاظ سے، اپنی طبیعت کے لحاظ سے مخلوق کے لیے دلوں میں نرمی رکھتے تھے، مزاج میں نرمی۔ ایک بات آپ نے کئی دفعہ سنی ہوگی، میرا بڑا دل کرتا ہے پھر سے اس کو دہراؤں، میں نے اسے سینکڑوں بار پڑھا ہے۔ جب طبیعت پوری بے چین ہوتی ہے اور اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنے کو دل کرتا ہے نا، تو پھر خیال آتا ہے کہ ہم بھی پڑھیں ذرا ان چیزوں کو، بار بار پڑھتا ہوں تاکہ احساس ذمہ داری پیدا ہو۔ آپ کے غلام اسلم فرماتے ہیں رات کو میں اور جناب عمر نکلے تھے، تو ایک مکان میں ہم نے دیکھا کہ ایک عورت نے نا، اس کے بچے بار بار شور کر رہے ہیں اور وہ کچھ پکا رہی ہے، آواز آ رہی ہے۔ تو حضرت عمر نے دروازے پہ دستک دی، کون ہے دروازے پہ؟ کہا میں ایک غلام ہوں۔ حضرت عمر کہتے ہیں غلام ہوں، بہن کیا مسئلہ ہے، بچے کیوں رو رہے ہیں؟ تو بی بی کہنے لگی تمہیں کیوں بتاؤں، جاؤ نا اپنا کام کرو۔ حضرت عمر نے اصرار کیا تو تلخ لہجے میں، جس سے غصہ نہیں کر جاتے حکمران، کونسلر، چیئرمین، ایم پی ایم این اے ناراض نہیں ہو جاتے، اس تلخ لہجے میں بی بی کہنے لگی دعا کرو اللہ میرے اور عمر کے درمیان قیامت میں فیصلہ کرے۔ کیسا حکمران ہے کہ اس کی حکومت میں میرے بچے بھوکے سوتے ہیں، یہ میں نے پانی میں روڑے ڈال کے چڑھائے ہیں، لیکن یہ پیٹ کی بھوک یہ بڑی ڈاڈھی ہوتی ہے، یہ نیند بھی نہیں آنے دیتی۔ خیال تھا رو دو کے سو جائیں گے، پر سو بھی نہیں رہے۔ حضرت فاروق اعظم دوڑے گئے، گھر سے سامان، اناج، غلہ کندھے پہ رکھا۔ خادم کہتے ہیں میں نے کہا کہ مجھے دے دیں، فرمانے لگے چل تو وعدہ کرنا قیامت میں بھی میرے بوجھ اٹھائے گا۔ کہ حضور نہیں، وہ تو میرے بس کی بات نہیں۔ فرمایا پھر مجھے کرنے دے۔ دوڑے آئے، اس خاتون کے دروازے پر لا کے وہ چیزیں رکھیں، کہا بہن اگر تو پردہ کر لے تو یہ غلام نہ آج کھانا پکا دے تیرے بچوں۔ پھر وہ گھی چڑھا کے، چینی ڈال کے
کچھ سامان پکتا تھا وہ کھانا پکایا. غلام کہتے ہیں جب پھونکے مارتے تھے تو داڑھی سے دھواں نکلتا تھا, آگ جلاتے تھے دھواں نکلتا, پھر کھانا پکایا, پھر ان بچوں کو کھلایا. پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا تھوڑے پیچھے بیٹھ گئے تو بچوں کے ساتھ اس طرح کی باتیں کرنے لگے کہ وہ ہنس پڑیں. جناب اسلم کہتے بچے اس بیوہ کے ہنستے تھے, بچے ہنستے تھے اور عمر روتے تھے. جب وہ ہنستے تھے تو فاروق روتے تھے. پھر وہ بچے آہستہ آہستہ لیٹنے لگے, اور جب وہ سونے کی طرف بڑھنے لگے تو حضرت عمر کہنے لگے بہن میں جاؤں؟ کہنے لگی رب تیرا بھلا کرے, میرا کلیجہ پھٹ جاتا اگر میرے بچوں کو آج شام بھی روٹی نہ ملتی. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے پھر تو میرے لیے دعا کرے گی؟ کہنے لگی میں دعا کرتی ہوں اللہ عمر کی جگہ تیرے جیسا کو نیک آدمی بٹھا دے. تو حضرت عمر کہنے لگے ایک چھوٹی سی گزارش بھی مان لو گی؟ کا کیا؟ فرمانے لگے کوئی یہ میری خدمت اگر پسند آئی ہے تو عمر کو معاف نہیں کر دیتی؟ غلطی ہو گئی, اسے پتہ نہیں تھا. اپنے منہ سے کہنے لگے سیاںا بھی نہیں, باشعور بھی نہیں, اسے چاہیے تھا خلافت کی ذمہ داریاں نہ لیتا. لیکن حضرت صدیق نے کہا تو وہ مان گیا. لیکن بہن میں اسے جانتا ہوں, بزدل بڑا ہے, کمزور بڑا ہے, ضعیف بڑا ہے. اگر تو قیامت میں اس کی شکایت لگائے گی تو بڑا کمزور پڑ جائے گا, اس کے لیے مشکل ہو جائے گا. تو کہنے لگی اچھا اگر تو اتنی سفارش کرتا ہے تو جا, میں نے عمر کو معاف کیا. حضرت فاروق اعظم نے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو بی بی کہنے لگی اوہو آپ عمر ہیں؟ تو آپ فرمانے لگے میں جو بھی ہوں تو وعدہ کر چکی ہے کہ تو نے عمر کو معاف کیا. پھر باہر نکلے اور اپنے خادم جناب اسلم سے کہنے لگے 2 بندے اور بلا اور انہیں گواہ بنا کہ میں نے اس غریب کے روتے بچے ہنسائے ہیں. تو جا کے ان کو بتا میں نے وہ ہنسائے ہیں, اس کے بھوکے بچوں کو میں نے روٹی کھلائی ہے. اور تو گواہ ہو جا کہ اس بی بی نے خود کہا ہے بغیر جبر کے, میری گزارش پہ کہا ہے کہ میں نے عمر کو معاف کی. کیوں نہ ہم بھی اپنی اپنی ذمہ داریوں کا احساس کر لیں, کیوں نہ ہم بھی جہاں جہاں ہماری ڈیوٹی ہے ہم بھی وہاں غور کر لیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی کمزور پڑ گئے ہیں, ذمہ داری تو لے لی ہے پر اب ہم ادا نہیں کر پا رہے, ورنہ وہاں سے معافی لے لیں. اللہ تعالیٰ سیدنا فاروق اعظم کا فیضان عطا کرے. آخر دعوایا ان الحمدللہ.